وہ دونوں کافی دیر سے ایک دوسرے کے سینے سے لگے تھے۔ ایان بے تحاشا خوش تھا۔ اس کی ارشو، اس کی عریشہ، اس کی بیوی اس کے سینے سے لگی تھی۔ کل تک اس سے یہ ڈر محسوس ہوتا تھا کہ کہیں عریشہ اب بھی ارمان کو ناپسند کرتی ہو، مگر آج عریشہ کے اظہار نے اسے جیسے پھر سے زندگی بخش دی تھی۔ وہ آنکھیں بند کی عریشہ کو اپنے سینے سے لگائے کھڑا تھا۔ عریشہ اس کے سینے سے لگی اس کی دھڑکنوں کو آرام سے سن پا رہی تھی۔ وہ گلاب کی مانند سرخ پڑتی ایان کے سینے میں چہرہ چھپا گئی تھی۔ ایان کے لبوں پر مسکراہٹ بکھری تھی۔ اس کا شرمانا، اس کا ہنسنا، اس کا رونا، ایان کو سب کچھ پسند تھا۔ وہ اپنی بیوی کا دیوانہ ہو گیا تھا، جسے ایک وقت میں وہ صرف اپنی دوست سمجھتا آیا تھا، شاید بھابھی بھی۔ آج اسی عورت سے اسے اتنی محبت ہو گئی تھی۔ اس نے اس وقت بھی اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیا کہ اللہ نے عریشہ کو ارمان کا نہیں بنایا۔ وہ جانتا ہی نہیں تھا کہ وہ اسی کے لیے تو بنی تھی، تبھی تو وہ اس کی تھی، ورنہ اگر اللہ اسے ارمان کے لیے بناتا تو وہ کبھی بھی اس کی نہ ہوتی۔ ٹھنڈی ہوا سے دونوں کے چہرے سرخ ہو گئے تھے، مگر دونوں ہی ایک دوسرے سے دور ہٹنے کو تیار نہ تھے۔ ایان نرمی سے اسے خود سے الگ کرتے اس کے بالوں میں اپنے لب رکھ گیا تھا۔ شادی کے بعد پہلے دن سے لے کر آج تک اسے عریشہ کے بالوں سے اٹھتی مہک بے حد پسند تھی۔ نہ جانے کیوں پسند تھی، مگر پسند تھی۔ وہ دوبارہ سے اس کے بالوں پر اپنا چہرہ رکھتے اس کے بالوں کی مہک محسوس کرنے لگا۔ عریشہ کا چہرہ سرخ ہوا تھا۔ یہ شخص اپنی دیوانیت اور جنونیت سے اس کا چہرہ گلابی کرتا رہا تھا۔ ٹھنڈی ہوا دونوں کو ہی محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ جاتی نومبر کے دن کے سردیاں شروع ہو چکی تھیں۔ آج ان کا ولیمہ تھا۔ تھوڑی دیر پہلے ایان نے جتنے خوبصورت طریقے سے اپنی محبت کا اظہار اس سے کیا تھا، اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اپنا سب کچھ ایان پر نچھاور کر دے۔ آئی لو یو جانم، وہ سرگوشی میں کہتے دوبارہ سے اسے اپنے سینے سے لگا دیا تھا۔ آئی لو یو ٹو ایان، عریشہ نے بھی دھیرے سے کہتے اس کی پشت پر اپنے ہاتھ باندھے تھے۔ اب وہ یہاں وہاں سے بے خبر دوبارہ سے ایک دوسرے کی باہوں میں تھے۔ ٹھنڈی ہوا کا ایک زوردار تھاپڑا دونوں کو تھپڑ مارتے گزرا تھا۔ دونوں کا چہرہ سرخ ہوا تھا۔ ٹھنڈ ہو رہی ہے نا ایان؟ عریشہ کی دھیمی آواز آئی تھی۔ ہاں میری جان۔ وہ اسے خود سے الگ کرتا جھک کر نرمی سے اسے اپنی باہوں میں اٹھا گیا تھا۔ ایان یہ کیا کر رہی ہو؟ عریشہ کا چہرہ تیزی سے سرخ ہوا تھا۔ وہ شرماتے ہوئے اس کی کالر کو تھام گئی تھی۔ میری جان، باہر بہت سردی ہے، رومانس کرنے میں بہت مشکل ہو رہی، تو کیوں نہ یہی رومانس ہم کمرے میں کنٹینیو کر لیں؟ ایان اسے دیکھتے ہی آنکھ مار کے بولا تھا۔ ایان تم بہت بے شرم ہو۔ عریشہ بری طرح شرماتے ہوئے اس کے سینے پر مکے مار گئی تھی۔ ایان قہقہ لگا کر ہنستے اسے مضبوطی سے تھامے کمر کے اندر لے آیا تھا۔ کمرہ دیکھ کر ایان کی آنکھیں سرخ ہوئی تھیں۔ اس کے باپ نے کمرہ بے حد خوبصورتی سے سجایا ہوا تھا۔ کمرے کے دیکھتے عریشہ کے لبوں پر بھی مسکراہٹ بکھری تھی۔ وہ دھیمے سے عریشہ کو نیچے اتارتے اب دوبارہ سے ٹیرس کی جانب جا رہا تھا۔ وہ وہاں جاتے اپنا گٹار وغیرہ اندر لا کر رکھتے، اب ٹیرس کا دروازہ بند کر رہا تھا۔ اسے ٹیرس کا دروازہ لاک کرتے دیکھ کر عریشہ چہرہ تیزی سے سرخ ہوا تھا۔ اس کا دل 900 کی سپیڈ سے دوڑنے لگا تھا۔ وہ دھڑکتے ہوئے دل کو سنبھالتی آئینے کے آگے آ کر کھڑی ہوئی تھی۔ ایان مسکراتی ہوئی نگاہوں سے اس کی پشت دیکھتا اپنے جذبوں پر قابو پاتے جاتے ہی پیچھے سے اسے اپنی باہوں میں بھر گیا تھا۔ اب وہ اس کے دونوں کندھوں پر باری باری اپنے لب رکھ رہا تھا۔ عریشہ بری طرح سرخ پڑ رہی تھی۔ اس شخص کی قربت ابھی اسے حاصل بھی نہ ہوئی تھی، ابھی اس کا یہ حال تھا۔ جب وہ شخص اسے اپنی قربت میں پورا نہلا دینے والا تھا، تب اس کا کیا ہونا تھا؟ وہ سوچ کر ہی لال گلاب بنتی جا رہی تھی۔ ارشو، اتنا نہ سرخ پڑو میری جان، جانتی ہوں کمزور سا بندہ ہوں، ہارٹ اٹیک آ گیا تو کیا کرو گی تم میرے بغیر اس دنیا میں؟ ایان اسے شرماتے دیکھ کر شرارتی انداز میں وہ بات کہہ گیا جو اسے نہیں کہنی چاہیے تھی۔ اس کی بات کا مفہوم سمجھتے عریشہ کی آنکھوں میں تیزی سے آنسو بھرے تھے، جنہیں نہ چاہتے بھی وہ روک نہ پائی اور پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع ہو چکی تھی۔ ایان جو اس نے کھویا ہوا تھا، اسے یوں روتا دیکھ کے جھٹکے سے اس سے دور ہوا تھا۔ ارشو میری جان کیا ہوا؟ وہ اس کا چہرہ اپنے ہاتھ میں لیتے اس سے پوچھنے لگا۔ عریشہ بری طرح اس کی ہاتھوں کو جھٹکتی
بستر پر جا کر بیٹھ گئی تھی۔ ایان تیز تیز قدم اٹھاتے اس کے پاس آیا تھا۔ میرا بچہ بھی ارشو، مجھے بتاؤ کیا ہوا، کیوں ایسے رو رہی ہو تم؟ بہت برے ہو تم، بہت برے ایان، تم بالکل سوچ کر نہیں کہتے۔ وہ اسے ناراضی سے دیکھتے شکوہ کر گئی تھی۔ میری جان مجھے بتاؤ میں نے ایسا کیا کیا ہے جو یوں رو رہی ہو تم؟ تم نے مرنے کی بات کیوں کیا ایان؟ تمہیں پتہ نہیں ہے میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی، پھر تم نے اس قسم کی بات کیوں کی؟ وہ پھر سے روتے کھینچ کر اس کے سینے پر مکہ مار گئی تھی۔ ایان گہری سانس بھر کر رہ گیا تھا۔ اس کی اتنی سی بات کو وہ اتنا سیریس لے جائے گی ایان نے نہیں سوچا تھا۔ میری جان آئی ایم سوری، آئندہ ایسا نہیں کہوں گا۔ ہم نے تو ساتھ جینا ہے نا، ساتھ مرنا ہے، نہ غلطی ہوگی، سوری۔ وہ بچوں کی طرح اپنے کان پکڑتے عریشہ سے معافی مانگ رہا تھا۔ عریشہ نے ناراضگی سے اپنا منہ دوسری طرف پھیر لیا۔ اچھا میری جان، لو اٹھک بیٹھک بھی کرتا ہوں۔ اب وہ اپنا کان پکڑے اٹھک بیٹھک کر رہا تھا۔ اسے یوں بچوں کی طرح اٹھک بیٹھک کرتے دیکھ کر عریشہ کی ہنسی چھوٹی تھی۔ اب وہ منہ پر ہاتھ رکھ کے قہقہ لگا کر ہنس رہی تھی۔ اسے یوں ہنستے دیکھ کر ایان کے حلق سے پرسکون سانس خارج ہوئی تھی۔ ہاں بیٹا ہنس لو ہنس لو، ہنسی ہی ہنس سکتی ہو تم، بیچارے شوہر کو یوں گھٹنوں پر بٹھا کر تمہیں ہنسی آ رہی ہے۔ سوری ایان، آج آئندہ ایسی بات مت کہنا۔ وہ اس کو یقین دہانی کروا رہی تھی۔ میرے باپ کی توبہ بیٹا، جو آئندہ میں اپنی جان سے پیاری جانم سے یہ بات کہوں۔ وہ کہتے نرمی سے اس کے دونوں ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں بھرتے اس کے ہاتھوں پر اپنے لب رکھ گیا تھا۔ عریشہ نگاہیں جھکا گئی تھی۔ یہ شخص اس کا شوہر تھا۔ اس شخص سے بہت سے حقوق اس کی طرف سے نکلتے تھے جو آج اسے پورے کرنے تھے۔ اب وہ ایان سے دور نہیں رہنا چاہتی تھی۔ یہ نصیب والی رات ان دونوں کو آج نصیب ہوئی تھی۔ ماضی وہ سوچنا بھی نہیں چاہتی تھی جب اس کی شادی ارمان سے ہو رہی تھی اور ارمان اسے کسی بوجھ کی طرح وہاں چھوڑتے بھاگ گیا تھا۔ تب یہی شخص آگے آیا تھا اور وہ اس شخص کے حقوقوں میں اب کبھی بھی کوتاہی نہیں کر سکتی تھی۔ یہ شخص نہ صرف اس کی جان تھا بلکہ یہ شخص اس کی پوری زندگی تھا۔ اس کی زندگی کا پورا محورہ اب اس شخص رہنے والا تھا۔ عریشہ کی نظر اپنے اوپر پڑتی دیکھ کے ایان نے اس کی طرف دیکھا تھا۔ میری جان کیوں مجھے ایسی دیکھتی ہو؟ کیوں مجھے دیکھ کر یہ ثابت کرنا چاہتے ہو کہ تم مجھ سے بے حد محبت کرتی ہو؟ کیوں مجھے اتنا خوش نصیب کرتی جا رہی ہو؟ وہ غمگین لہجے میں کہتے عریشہ کے پاس آیا تھا۔ میں کچھ بھی ثابت نہیں کرنا چاہتی ایان، تم جانتی ہو کہ میں تم سے بہت محبت کرتی ہوں۔ تم سے دور رہنے کا تو میں اب سوچ بھی نہیں سکتی۔ تم ہی تو وہ ہو جس نے مجھے تب سہارا دیا جب ساری دنیا مجھے نہ جانے کیا کیا سمجھنے لگی تھی۔ میں بھول نہیں سکتی ایان ان لوگوں کی نظریں جب ارمان نہیں آیا تھا اور لوگ کس عجیب سی نظروں سے مجھے دیکھ رہے تھے کہ کہیں میرے اندر ہی کوئی خواہی ہوگی۔ تبھی تو دلہن شادی کے وقت شادی سے بھاگ گیا۔ اس وقت تم ہی آئے تھے۔ آگے میری ذات کا غرور تمہاری وجہ سے واپس آیا ہے۔ ایان میں بھلا تم پر کچھ بھی ثابت کیوں کروں گی؟ تم میرے دل و جان میں میری تمام محبت کے اکلوتے وارث ہو۔ ایان میں ساری عمر تم سے اتنی محبت کر سکتی ہوں کہ شاید کسی کی سوچ ہو۔ اس نے بھیگے لہجے میں اپنی بات مکمل کی تھی۔ ایان اس کے لہجے میں اپنے لیے اتنی محبت پا کر بے تحاشا خوش ہوا تھا۔ وہ عریشہ کے پاس جاتے جھک کر عریشہ کو اپنی باہوں میں اٹھا گیا تھا۔ میں تم سے اتنی محبت کرتا ہوں عریشہ کہ میرا بس چلے تو میں تمہیں اس زمین پر قدم بھی نہ رکھنے دوں۔ وہ کہتے نرمی سے اسے بستر پہ بٹھا دے خود بھی اس کے برابر بیٹھا تھا۔ عریشہ سمٹ کر اس سے تھوڑا دور ہوئی تھی۔ ایان اسے دور جاتے دیکھ کر اسے کلائی سے پکڑ کر اپنے قریب کر گیا تھا۔ مجھ سے دور مت جایا کرو ارشو، میں تمہیں خود سے دور نہیں کر سکتا۔ عریشہ اس کی جنونیت محسوس کر کے مسکرائی تھی۔ میں خود بھی تم سے دور نہیں جانا چاہتی ایان۔ وہ کھسک کر اس کے اور پاس آ گئی تھی۔ بہت پیاری لگ رہی ہو ارشو، بالکل میری لگ رہی ہے۔ خدا کی قسم جانم میں تم سے اتنی محبت کرتا ہوں جتنی شاید میں نے آج تک سوچی بھی نہیں تھی۔ وہ کہتے نرمی سے اس کے ہاتھوں پر ہیرے کی بے حد پیش قیمتی انگوٹھی پہنا رہا تھا۔ وہ انگوٹھی عریشہ کے ہاتھوں میں جاتی پہلے سے زیادہ خوبصورت ہو گئی تھی۔ عریشہ بھی انگوٹھی کو محبت سے دیکھ رہی تھی۔ بہت پیاری ایان، تم سے کم، وہ کہتے جھک کر اور اس کے ہاتھوں کو باری باری چوم رہا تھا۔ عریشہ عقیدت بھری نگاہوں سے ایان کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ ایان اب اس کے ہاتھ کی ہر انگلی پر اپنے لب رکھ رہا تھا۔
عریشہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ یہ شخص کسی تحفے میں ہی اسے ملا تھا۔ نہ جانے اس نے ایسا کون سا اچھا کام کیا تھا جس کے باعث اللہ نے ارمان کی جگہ ایان کو اس کے نصیب میں لکھ دیا تھا۔ وہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتی تھی۔ جو شخص اسے بھری بارات میں چھوڑ کر جا چکا تھا، وہ اسے شادی کرنا چاہتی تھی۔ سوچ کر اسے عجیب عجیب سا لگنے لگ جاتا تھا۔ ایان اسے بیگی نگاہوں سے دیکھتے ہی، اس کے پاس آتے ہی، اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرتے اس کی پیشانی پر اپنے لب رکھ گیا تھا۔ اس کا لمس محسوس کرتے انیشا کی آنکھیں بند ہوئی تھیں۔ یہ شخص یہ لمس اسے معتبر کر رہا تھا۔ دونوں کی آنکھیں ہی بھیگ چکی تھیں۔ وصل کی گھڑیاں بھی انہیں رلا رہی تھیں۔ ایان اب اس کے چہرے کو دوبارہ سے اپنے ہاتھوں میں تھامے اس کی دونوں آنکھوں کو باری باری اپنے لبوں سے آشناس کروا رہا تھا۔ عریشہ کی آنسوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ ایان نرمی سے انہیں اپنے لبوں سے چنتا اب اس کے چہرے کے ہر نقوش پر اپنے لب رکھ رہا تھا۔ میری عرشو، میری جینے کی تمنا ہے، میری جینے کا ذریعہ ہو تم عریشہ، وہ کہتے دوبارہ سے اس کے چہرے پر اپنے لب رکھ رہا تھا۔ عریشہ کو ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے وہ 7ویں آسمان پر بیٹھی ہو۔ یہ شخص اسے اچانک کی زمین سے اٹھا کر آسمان پر بٹھا چکا تھا۔ اسے اپنا آپ بے حد اونچا اونچا لگنے لگا تھا۔ ایان نرمی سے اس کے چہرے پر اپنے لب رکھتے اب اس کے بالوں پر اپنے لب رکھتا جا رہا تھا۔ عریشہ اس کا لمس محسوس کر کے بھیگا سا مسکرائی جا رہی تھی۔ ایان اس کا تھا، اسے تو اب ہمیشہ یہی محسوس ہونا تھا۔ ایان نرمی سے اس کے بالوں پر اپنے لب رکھتا اس کے بالوں کی مہک محسوس کرنے لگا۔ میری جان، کون سا پرفیوم لگاتی ہو بالوں میں؟ ایان کی غمگین آواز عریشہ کے کانوں سے ٹکرائی تھی۔ اس کا سوال سنتی عریشہ منہ پر ہاتھ رکھتی ہنسی تھی۔ میری جان بتاؤ نا۔ اس کی بہکی بہکی آواز سن کر عریشہ کے گال تپ کر سرخ ہوئے تھے۔ وہ خاموشی سے ایان کا لمس اپنے بالوں پر محسوس کر رہی تھی۔ بتاؤ نہ جانا، کون سا پرفیوم لگاتی ہو؟ وہ سختی سے اس کے بالوں کو جکڑے ان پر اپنے لب رکھنے لگا تھا۔ ایان، یہ شیمپو کی مہک ہے پاگل آدمی، بالوں پر کون پرفیوم لگاتا ہے؟ شیمپو تو سب لگاتے ہیں میری جان، مگر تمہارے بالوں سے مجھے اتنی پیاری مہک کیوں آتی ہے؟ مجھے بتاؤ نا۔ وہ گرم آواز میں بولتی عریشہ کے اوسان خطا کر چکا تھا۔ تمہیں مجھ سے محبت ہے نا ایان، اس لیے شاید تمہیں میرے بالوں سے سب سے زیادہ خوبصورت خوشبو آتی ہے، ورنہ میں اپنے بالوں میں کچھ کیوں لگاؤں گی؟ وہ شرماتے جھجکتی ایان کے گریبان کے بٹنوں سے کھیلتی بولی تھی۔ ایان مسکراتے ہوئے اس کی پیشانی پر اپنے لب رکھ گیا تھا۔ وہ بار بار اس کی پیشانی پر اپنے لب رکھتا عریشہ کو یہ احساس کروا رہا تھا کہ اب اس کے پاس اس کو چومنے کا حق تھا۔ عریشہ اس کے ہر لمس پر گلاب کی طرح کھلنے لگی تھی۔ میری جان، ان اسٹرابیریز کو تھوڑا سا کچل لوں؟ وہ اس کے لبوں پر ہاتھ پھیرتے بہکے بہکے لہجے میں بولا تھا۔ عریشہ سرخ ہوتے اس کے سینے پر ہاتھ رکھتی اسے دور کر گئی تھی۔ میری جان، کھانے دو نا پلیز، وہ ضد کرنے لگا۔ دوسرے ہی لمحے وہ بنا اس کی اجازت لیے ہی اس کے لبوں پر جھکتا اس کے لبوں کو اپنے لبوں میں دبائے اس کی سانسیں پینے لگا تھا۔ عریشہ بھی اس کا گریبان تھامے اس کی شدت میں اس کا ساتھ دینے لگی تھی۔ اب وہ دونوں ایک دوسرے کے لبوں کو اپنے لبوں میں دبائے ایک دوسرے کی سانسیں شدت سے پی رہے تھے۔ کمرہ ان کی جنونیت سے لرز رہا تھا۔ وہ دونوں ہی ایک دوسرے کے معاملے میں ایک سے بڑھ کر ایک جنونی تھے۔ دونوں ہی ایک دوسرے سے دور ہٹنے کو تیار نہ تھے۔ کافی دیر بعد ایک دوسرے کی سانسیں پینے کے بعد جب انہیں محسوس ہوا کہ اب اگر وہ ایک دوسرے سے دور نہ ہوئے تو ایک کی سانس ضرور رک جائے گی، تبھی وہ دونوں ہی ایک دوسرے کو سرخ نگاہوں سے دیکھتے پیچھے ہوئے تھے۔ عریشہ گہری سانس بھرتی ایان کو دیکھ رہی تھی۔ ایان نرمی سے اس کے بالوں کو گدی سے جکڑے اس کو اپنی جانب جھکائے اس کی گردن پر اپنے لب رکھنے لگا تھا۔ عریشہ کا ہاتھ اس کے بالوں تک گیا تھا۔ اب وہ اس کے بالوں پر انگلیاں پھیرتی اپنی آنکھیں بند کر گئی تھی۔ ایان شدت سے اس کی گردن پر اپنے لب رکھتے ہوئے ساتھ ساتھ ان پر اپنی مونچھیں بھی رب کر رہا تھا۔ وہ جب اپنی مونچھیں عریشہ کی گردن پر رب کرتا عریشہ کے لبوں سے سسکیاں نکل جاتی تھیں۔ اس کی یہ سسکیاں ایان کو بے حد بھا رہی تھیں۔ وہ نرمی سے اسے تکیے پر لٹاتے اس کے اوپر آیا تھا۔ دوسرے ہی لمحے وہ اپنی شرٹ ایک جھٹکے میں اتارتے دور پھینک گیا تھا۔ اس کی ہیوی کسرتی باڈی دیکھ کر عریشہ کی آنکھیں سرخ ہوئی تھیں۔ وہ بے مقصدی ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ ایان اس کا چہرہ پکڑتے اپنی جانب موڑ گیا تھا۔
میری جان، تمہارا شوہر ہوں، تمہارا حق ہے، دیکھو مجھے۔ وہ سرخ نگاہوں سے اسے دیکھتا جھک کر دوبارہ سے اس کی گردن پر اپنے دانت کاٹ گیا تھا۔ عریشہ کے لبوں سے سسکی برآمد ہوئی تھی۔ اب وہ نرمی سے اسے اپنے دیے گئے زخم پر لب رکھ رہا تھا۔ عریشہ کے لبوں سے سسکی برآمد ہونے لگی۔ یہ شخص اسے یہ کس جگہ لے جا رہا تھا؟ اب وہ نرمی سے اسے کھڑا کرتے، اس کی فراک ڈھیلی کرتے، فراک کو اس کے جسم سے علیحدہ کرتے سائٹ پر رکھ گیا تھا۔ عریشہ کا چہرہ گلاب کی مانند کھلا تھا۔ ایان سرخ نگاہوں سے اس کے اس محرون پردے کو دیکھ رہا تھا۔ دوسرے ہی لمحے وہ جھک کر عریشہ کے پیٹ پر اپنے لب رکھنے لگا۔ عریشہ کی آنکھیں بند ہوئی تھیں۔ وہ بری طرح اپنی آنکھیں میچے بیڈ شیٹ کو اپنی مٹھی میں جکڑ گئی تھی۔ ایان اس کے پیٹ پر اپنے لب رکھتے ایک جھٹکے سے اس کے محرون پردے کو اتار کر دور پھینک گیا تھا۔ عریشہ بری طرح شرماتے اپنے اوپر ہاتھ رکھ گئی تھی۔ میری جان، تم پر حق رکھتا ہوں، کیوں خود کو چھپا رہی ہو؟ وہ نرمی سے اس کے کان میں کہتے جھک کر اس کے کان کی لو کو اپنے لبوں میں دبا گیا تھا۔ عریشہ کان تک سرخ پڑی تھی۔ دوسرے ہی لمحے ایان نرمی سے اس کے دونوں ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں بھرتے اس کے دونوں ہاتھوں کو تکیے پر پن کیے اس کی دھڑکنوں پر جھک گیا تھا۔ وہ اس کی دھڑکنوں پر دیوانوں کی طرح اپنے لب رکھتا جا رہا تھا، ساتھ ہی ساتھ وہ اس پر اپنی مونچھیں بھی رگڑ رہا تھا۔ عریشہ شرم سے گلاب ہوتی بری طرح سسکیاں بھر رہی تھی۔ ایان سرخ نگاہوں سے اسے دیکھتے کھڑا ہوا تھا۔ اب وہ جھک کر اس کے چہرے پر جا بجا اپنے لب رکھنے لگا تھا۔ میری جان، کیا اجازت ہے کہ اپنے اس رشتے کو مکمل کر لوں؟ تمہارے جسم کے ہر حصے پر لب رکھ کر تمہیں اپنا بنا لوں، تمہیں روح تک پالوں۔ وہ نرمی سے اس کے چہرے پر ہاتھ رکھ کے بہت محبت سے اس سے پوچھ رہا تھا۔ عریشہ نے گلابی نگاہوں سے اسے دیکھتے ہاں میں سر ہلایا تھا۔ اس کی رضامندی پا کر ایان کو جیسے دو جہانوں کی خوشیاں مل گئی تھیں۔ وہ اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیال میں بھرتے اس کے چہرے پر اپنا لمس پھیلانے لگا۔ اب وہ اس کی گردن پر اپنے لب رکھتے انہیں اپنی شدتوں سے رنگین کر رہا تھا۔ دوسرے ہی لمحے وہ ایک جھٹکے سے کھڑے ہوتے خود کو اور اس کو بے لباس کرتے عریشہ کی روح تک میں داخل ہو گیا تھا۔ عریشہ کے لبوں سے سسکی ٹوٹ کر برآمد ہوئی تھی۔ وہ اس کی پشت پر ہاتھ باندھے بری طرح سسک رہی تھی۔ ایان محبت سے اس کی پیشانی پر اپنے لب رکھتا اس کے لبوں کو اپنے لبوں میں دبائے اس کی سانسیں پیتے اپنی شدتوں میں اور تیزی لے آیا تھا۔ دونوں وجود کو ایک دوسرے کا ساتھ مل چکا تھا۔ وہ دونوں جنونی ہوتے اس دنیا کو بھلائے ایک دوسرے کی محبت میں گم ہو چکے تھے۔ ایان شدت سے اس پر اپنی شدتیں اٹھاتے اسے تھکا رہا تھا۔ دوسری جانب عریشہ شرم سے سرخ پڑتے ایان کو اور شدت برسانے پر مجبور کر رہی تھی۔ ان کا کمرہ ایان کی جنونی شدتوں اور عریشہ کی سسکیوں سے سلک رہا تھا۔ وہ کسی گھٹا کی مانند اپنی تمام جنونی محبت عریشہ پر نچھاور کر رہا تھا۔ چاند بھی انہیں یوں دیکھتے شرما کر بادلوں کی اوٹ میں چھپ گیا تھا۔ ان دونوں کو وہ دونوں مل چکے تھے۔ آج کی رات ان دونوں کے لیے سب سے خوبصورت رات ہونے والی تھی۔ وہ سرخ نگاہوں سے کھڑکی کے پار برستی اس بارش کو دیکھ رہا تھا، جو بارش اس کے دل پر اثر نہیں کر رہی تھی۔ ارمان کو کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ دل کر رہا تھا سب کچھ تباہ و برباد کر دے، سب کچھ تباہ کر دے جس کے لیے وہ سب کچھ چھوڑ کر آ گیا تھا۔ وہ لڑکی آج جسے اس کی اوقات پر لے آئی تھی، اسے اپنا آپ ایک ذرے سے بھی چھوٹا لگ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں بے عزتی کی لالی چھائی ہوئی تھی۔ کرسٹینا کے لیے، صرف اور صرف کرسٹینا کے لیے وہ اپنے پاکستان میں تمام رشتے کو چھوڑ آیا تھا۔ اس کی ماں کی آنکھ میں کتنی آس تھی نا اس کے لیے جب وہ اسے عریشہ کے لیے بنا رہی تھی، مگر وہ اپنی ماں باپ کی آنکھوں میں بھی دھول جھونک آیا تھا، صرف اور صرف کرسٹینا کے لیے۔ اپنے ماں باپ کے بوڑھے ہونے کا بھی اس نے خیال نہیں کیا تھا۔ اپنی شادی والے دن بھاگ کر اس نے یہ بھی نہ سوچا تھا کہ اس کے خاندان کی کتنی بے عزتی ہوگی۔ وہ اپنی بارات والے دن شادی سے بھاگ کر سیدھا امریکہ آیا تھا، اور امریکہ آنے کے 2 دن بعد وہ کرسٹینا سے شادی بھی کر چکا تھا۔ کچھ عرصہ تو ان کا اچھا گزرا تھا، مگر اس کے بعد ان دونوں کا لڑائی جھگڑا شروع ہو چکا تھا۔ کرسٹینا ایک گھر بسانے والی لڑکی نہیں تھی۔ ارمان کو یہ بات وقت کے ساتھ ساتھ سمجھ آ گئی تھی۔ اسے احساس ہوا تھا کہ جس لڑکی کی خواہش اسے تھی وہ لڑکی پیاری تو تھی، اچھی بھی تھی، مگر ایک گھر بسانے والی لڑکی نہیں تھی، اور وہ تھی بھی غیر مسلم۔ وہ اس کے پیار میں اتنا اندھا ہو گیا تھا کہ وہ ایک غیر مسلم سے ہی شادی کر چکا تھا۔ وقت کے ساتھ ساتھ اسے اپنی غلطی کا احساس ہوتا تھا۔ اس کی ماں نے اس کے لیے ایک اچھی لڑکی پسند کی تھی۔
عریشہ اس کی بچپن کی منگ تھی، اس سے ایک وقت تک عریشہ سے اس رشتے پر کوئی اعتراض نہ تھا، مگر جب وہ کرسٹینا سے ملا تب اسے احساس ہوا کہ عریشہ سے اس کا رشتہ ایک بہت بے جوڑ رشتہ تھا۔ اس نے ضرورت سے زیادہ دلچسپی کرسٹینا میں لینی شروع کر دی۔ پاکستان وہ کم سے کم کال کیا کرتا تھا۔ اسے پاکستان نہ جانے پڑے، مگر گھر والوں کے مجبور کرنے پر اس نے پاکستان چکر لگایا تھا، مگر وہاں جاتے ہی جس چیز کا اسے ڈر تھا وہی ہوا تھا۔ اس کے ماں باپ اس کی شادی کی بات کرنے لگے تھے۔ اس نے منع بھی کیا مگر کوئی نہ مانا، اس لیے وہ اپنی شادی والے دن بھاگ آیا تھا، اور اسے اس چیز پر کوئی افسوس بھی نہ تھا، مگر آج شادی کو 3 مہینے گزر جانے کے بعد اسے اس چیز کا احساس ہو رہا تھا کہ اس کی پسند صرف اور صرف ردی تھی۔ وہ دکھنے میں تو بے حد خوبصورت تھی، مگر اس کے اندر ایک گھر چلانے اور گھر بنانے کا کوئی گن نہیں تھا۔ شادی کے بعد بھی اس کی کوئی حرکت نہیں بدلی تھی۔ وہی رات دیر سے گھر آنا، شراب پینا، اپنے دوستوں کے ساتھ دن گزارنا۔ ارمان اس کے ساتھ رہتے رہتے تھک چکا تھا۔ ایک اچھی لائف گزارنے کا خواب دیکھتا ہی تو وہ پاکستان سے بھاگا تھا، مگر اب اسے احساس ہوتا تھا کہ اچھی لائف تو اس کی عریشہ کے ساتھ ہی گزر سکتی تھی۔ عریشہ ایک گھریلو لڑکی کی دکھنے میں تو وہ بھی بہت بے حد خوبصورت تھی۔ اس نے کرسٹینا میں آخر پسند کیا تو کیا کیا تھا، اسے آج تک یہ بات سمجھ نہیں آئی تھی۔ ارمان شادی کے بے نبھانی پڑے گی، وہ سر جھڑکتا تمام سوچوں کو اپنے ذہن سے نکالتا، سائڈ ٹیبل سے اپنی گاڑی کی چابی اٹھاتا باہر نکلا تھا۔ رات کے 3 بج گئے تھے۔ کرسٹینا کا اب تک گھر آنے کا کوئی اتا پتہ نہیں تھا۔ مجبوراً اب اسے کرسٹینا کو لینے جانا تھا۔ ویسے تو کرسٹینا نے اسے منع کیا تھا کہ وہ اسے لینے نہ آئے، مگر اب بہت رات ہو چکی تھی۔ ارمان کرسٹینا کی طرف سے اتنا بے خبر بھی نہ تھا کہ وہ اپنی گاڑی میں بیٹھا گاڑی تیزی سے دوڑاتے کرسٹینا کے دوست کے گھر کی طرف ڈال چکا تھا۔ اس کا دل بری طرح گھبرا رہا تھا، ایسا لگ رہا تھا جیسے کچھ ہونے والا ہو۔ وہ اپنے ذہن کو جھٹکتا اپنی گاڑی کی سپیڈ خطرناک حد تک بڑھاتے 15 منٹ کا راستہ 5 منٹ میں طے کرتے کرسٹینا کے دوست ولسمن کے گھر پر تھا۔ اس نے اپنی گاڑی لاک کرتے قدم باہر دھرے تھے۔ سردی سے اس کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا۔ وہ دھیرے دھیرے قدم بڑھاتا ولسمن کے دروازے پر آیا تھا۔ وہ اب مفلر گردن پر لپیٹے اس کے دروازے پر بیل بجا رہا تھا۔ کافی دیر کے بعد بھی کوئی دروازے پر نہ آیا۔ کافی دیر بعد گارڈ دروازہ دوبارہ کھول کر اندر جا چکا تھا۔ ارمان مفلر سختی سے گردن پر لپیٹے اندر کی جانب قدم بڑھا گیا تھا۔ ڈرائنگ روم میں کوئی بھی نہ تھا۔ اسے حیرت ہوئی تھی، کرسٹینا نے تو اسے یہیں آنے کا کہا تھا۔ ابھی وہ یہیں کھڑا سوچ ہی رہا تھا کہ تبھی اندر سے اسے آوازیں آئی تھیں۔ آواز سن کر اس کے کان سرخ ہوئے تھے۔ وہ آوازوں کے مطابق قدم بڑھاتا اس کے کمرے کی جانب گیا تھا جہاں سے آوازیں آ رہی تھیں۔ وہ کئی لمحے سوچنے کے بعد دروازے کے ہینڈل پر ہاتھ رکھتے دروازہ کھول چکا تھا۔ اندر جو کوئی بھی تھا شاید وہ اپنے جذبات میں اتنا گم ہو گیا تھا کہ اس نے دروازہ لاک کرنا بھی یاد نہیں رکھا تھا۔ اس نے کمرے کے اندر قدم رکھا تھا، دونوں وجود کے کپڑے زمین پر بکھرے پڑے تھے، مگر دوسرے ہی لمحے ارمان کو اپنے پیروں پر کھڑے رہنا مشکل ہوا تھا۔ وہ دروازے کو تھام کر اپنے آپ کو گرنے سے بچاتے بے یقین نگاہوں سے اپنے سامنے ان دونوں وجود کو دیکھ رہا تھا جو ہر حد سے گزرتے ہوئے ایک دوسرے میں مدہم ہوئے تھے۔ ارمان کی آنکھیں بری طرح سرخ ہوئی تھیں۔ اس نے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ کرسٹینا ایسی بھی ہوگی۔ وہ اس کا شوہر تھا، وہ شوہر کے ہوتے ہوئے کسی اور مرد کے ساتھ اسے اس حال میں ملے گی۔ اس سے بڑی شرم کی بات اور ارمان کے لیے کیا ہو سکتی تھی؟ غیرت بری طرح انگڑائی لے کر جاگی تھی۔ وہ سرد سرخ نگاہوں سے ان دونوں کو دیکھ رہا تھا جنہوں نے اب تک یہ نوٹس نہیں کیا تھا کہ کوئی ان کے کمرے میں آ چکا تھا۔ دوسرے ہی لمحے وہ غصے سے پاگل ہوتے سائڈ ٹیبل سے گلدان اٹھاتا زمین پر پھینک چکا تھا۔ گلدان ٹکڑے ٹکڑے ہوتا کئی حصوں میں تقسیم ہوا تھا۔ شور کی آواز سے ولسمن اور کرسٹینا ہڑبڑا کر ایک دوسرے سے دور ہوئے تھے۔ کرسٹینا اسے وہاں دیکھ کر بری طرح سرخ ہوئی تھی۔ اب وہ بیگ کی چادر سے خود کو ڈھانپ رہی تھی۔ شوہر کے سامنے اس حالت میں رہنے پر اسے بھی شرمندگی ہو رہی تھی۔ ولسمن سرد سرخ نگاہوں سے ارمان کو دیکھ رہا تھا جبکہ ارمان کینہ توز نگاہوں سے صرف اور صرف کرسٹینا کو دیکھ رہا تھا۔ کرسٹینا سے نپٹنے کے بعد وہ ولسمن کو دیکھنے کا بھی ارادہ رکھتا تھا۔ اس کی آنکھوں میں دھول جھونکتے رہی۔ اتنی عرصے وہ اس کی بیوی تھی تو اس کی تھی بھی نہیں، نہ جانے اس کا کتنوں کے ساتھ افیئر رہ چکا تھا۔
یہاں کھڑے کھڑے ارمان کو اندازہ ہوا تھا کہ وہ واقعی غلط اور بد کردار لڑکی کو اپنے لیے چن چکا ہے۔ جو ہیرا اس کے ماں باپ نے اس کے لیے تلاشا تھا وہ اس کوئلے کے آگے لاکھ درجہ نہیں کروڑ درجہ بہتر تھا۔ کاش، اے کاش میں نے عریشہ سے شادی کر لی ہوتی۔ دوسرے ہی لمحے وہ عریشہ کو اپنے دماغ سے جھڑکتا تیز قدموں سے کرسٹینا کے پاس گیا تھا۔ کرسٹینا کو بازو سے پکڑ کر کھڑا کرتے وہ ایک زوردار تھپڑ کرسٹینا کے چہرے پر مار چکا تھا۔ کرسٹینا منہ کے بل بستر پر گری تھی۔ چادر اس کے اوپر پھیل گئی تھی۔ ولسمن کسی جنگل جانور کی طرح اس پر جھپٹا تھا، مگر ارمان اسے گریبان سے جکڑ کر دیوار کے ساتھ لگاتے اسے اب جانوروں کی طرح مارنے لگا تھا۔ ولسمن اپنا بچاؤ کراتے کراتے بھی اچھا خاصا کٹ چکا تھا، جبکہ کرسٹینا چادر کو اپنے گرد اچھے سے لپیٹے تھر تھر کانپ رہی تھی۔ اس لیے شادی کی تھی میں نے تم سے، وہ اس کے سر پر آتا اس کے بالوں کو گدی سے جکڑ گیا تھا۔ بولو، اس لیے میں پاکستان اپنی اس بد کردار منگیتر کو چھوڑ کر آیا تھا، تم جیسی بد کردار کے لیے؟ اگر تو ایسی ہی تھی تو تمہیں مجھ سے شادی کرنے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ وہ بری طرح چلایا تھا۔ بولو، کیوں میری زندگی برباد کی تم نے؟ اسے اپنے اگلے پچھلے سارے نقصان یاد آنے لگے تھے۔ تم اپنی منگیتر سے محبت نہیں کرتے تھے، تم جیسی گھٹیا عورت کے لیے میں نے اسے چھوڑا، میں پچھتا رہا ہوں۔ ارمان اپنا سر پکڑتے دور ہوا تھا۔ کرسٹینا کی آنکھیں سرخ ہوئی تھیں۔ اگر اتنے ہی پانی میں ہو تو یہاں کیا کر رہے ہو؟ طلاق دو مجھے اور دفع ہو جاؤ اپنی اسی منگیتر کے پاس، ضرور تمہارے ہی انتظار میں بیٹھی ہوگی۔ تم لوگوں کے ریلیجن میں تو ویسے بھی یہی ہوتا ہے۔ کرسٹینا کے منہ سے زبان اچکی تھی، وہ بھی ارمان سے تنگ تھی۔ اس نے بھی ایسا شوہر نہیں چاہا تھا جو اس پر اتنی پابندیاں لگائے۔ وہ جن پابندیوں کی بات کر رہی تھی نارمل طریقے سے تو وہ پابندیاں تھی بھی نہیں۔ اس نے ایک آزاد زندگی گزارنی تھی، وہ اب اور ارمان کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تھی۔ اسے کچھ بھی کر کے ارمان سے ڈائیورس لینی تھی۔ ارمان نے سرخ نگاہوں سے کرسٹینا کا چہرہ دیکھا تھا۔ ایک تو چوری، اوپر سے سینہ زوری۔ وہ خود بھی کرسٹینا سے تنگ تھا۔ ٹھیک ہے، جیسی تمہاری مرضی۔ وہ اس کے پاس آتا اسے بازو سے تھامے کھڑا کر چکا تھا۔ میری بلا سے تم بھاڑ میں جاؤ، تمہارے لیے میں نے ہیرا چھوڑ دیا، تم جیسی کوئلہ لڑکی کے لیے۔ تمہیں کوئی ہاتھ لگائے تو گندا ہو جائے۔ تم ان جیسے گندے مردوں کے ساتھ ہی چل سکتی ہو، ہم جیسے مرد کے لیے تم جیسی گندی عورتیں نہیں بنائی گئی۔ بہت جلد طلاق کے کاغذات تمہیں بھیج دوں گا۔ وہ کہتے اسے دھکا مار کر زمین پر پھینکتے تیز قدموں سے وہاں سے نکل چکا تھا۔ کرسٹینا اسے مغالطات بکتی ہوئی بھاگ کر دروازہ بند کرتی ولسمن سے لپٹ چکی تھی۔ اب اس کمرے میں وہ دونوں وجود دوبارہ ایک دوسرے میں گم ہو چکے تھے۔ حرام کی ایسی گندی لت تھی جس نے سب بھلا دیا تھا۔ وہ اگلے دن ہی ڈائیورس پیپر کرسٹینا کو بھجوا چکا تھا اور دوسری ہی فلائٹ سے وہ پاکستان بھی جا رہا تھا۔ امریکہ سے اس کا دل اٹھ چکا تھا۔ پاکستان جا کر وہ اپنے تمام گھر والوں سے معافی مانگتے عریشہ کو دوبارہ اپنانے کا ارادہ رکھتا تھا۔ بھول گیا تھا کہ جس چیز کی قدر نہ کی جائے وہ چیز دوبارہ کبھی نہیں ملتی۔ وہ خوش تھا کہ اس کی کرسٹینا سے جان چھوٹ گئی تھی۔ اسے اب احساس ہو رہا تھا کہ کرسٹینا سے تو اسے کبھی محبت تھی ہی نہیں، وہ تو صرف شاید اٹیچمنٹ تھی، جس کے خاطر وہ سب کچھ چھوڑ کر یہاں آ گیا تھا۔ خیر، وہ اپنی غلطی مانتا تھا اور جا کر وہ اس غلطی پر سب سے معافی بھی مانگنا چاہتا تھا۔ وہ گنگناتے ہوئے اپنی تمام ضروری چیزوں کو بیگ میں بھر رہا تھا۔ آدھے گھنٹے میں ہی اسے ایئرپورٹ کے لیے نکلنا تھا۔ اس کے پاس ذرا ٹائم نہیں تھا۔ آج جانے کے بعد وہ دوبارہ کبھی بھی امریکہ آنے کا ارادہ نہیں رکھتا تھا۔ ضرورت ہی نہیں پڑتی، پڑھائی مکمل ہو چکی تھی، اب وہ ساری عمر پاکستان میں ہی رہنا چاہتا تھا۔ سچ پوچھو تو شاید اب اس کا دل بھر چکا تھا ان سب چیزوں سے، مگر وہ نہیں جانتا تھا کہ جس چیز کے لیے وہ پاکستان جا رہا ہے وہ چیز بھی اب اس کے لیے نہیں بچی ہے۔ ٹھیک آدھے گھنٹے بعد وہ اپنا بیگ گھسیٹتے ایئرپورٹ کے اندر داخل ہو رہا تھا۔ چہرے پر فطری خوشی تھی جو آج سے پہلے پاکستان جانے پر کبھی محسوس نہیں ہوئی تھی، مگر آج ہو رہی تھی۔ اسے یقین تھا کہ گھر والے اسے معاف کر دینے والے تھے۔ عریشہ سے بھلا کس نے شادی کی ہوگی؟ ویسے بھی بارات واپس چلے جائے تو ہر کوئی لڑکی پر ہی ڈال دیتا ہے۔ وہ سوچتے سکون کی سانس لیتے اندر جا رہا تھا، مگر نہیں جانتا تھا کہ یہ سکون بھی صرف تھوڑی دیر کا ہی تھا۔ تیز روشنی آنکھوں میں پڑنے کے باعث عریشہ کی آنکھ کھلی تھی۔
وہ مندی مندی آنکھوں سے کمرے کو دیکھتی اپنے برابر میں ایان کی موجودگی محسوس کرتے اسے دیکھنے لگی تھی۔ ایان کو دیکھتے اس کے لبوں پر بڑی پیاری سی مسکراہٹ بکھری تھی۔ ایان بچوں کی طرح اس کے سینے پر سر رکھے گہری نیند سونے میں مصروف تھا۔ وہ ایک ہاتھ سے اس کے بال سنوارتی تھوڑا اٹھ کر اس کے پیشانی پر اپنے لب رکھ گئی تھی۔ یہ اس کے لیے اللہ کا تحفہ تھا۔ اللہ نے ارمان کے بجائے اسے اس کے نصیب میں لکھا تھا۔ وہ اللہ کا جتنا شکر ادا کرتی اتنا کم تھا۔ اب وہ نرمی سے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیر رہی تھی۔ ایان کی رات کے بے باک حرکتیں یاد کرتے اس کے گال بری طرح سرخ پڑ رہے تھے۔ وہ نرمی سے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتی اپنی آنکھیں موند گئی تھی۔ تب اسے اپنی آنکھوں پر ایان کا لمس محسوس ہوا تھا۔ اس نے سچ پٹا کر آنکھیں کھولی تھیں۔ ایان نرمی سے اس کی آنکھوں کو چوم رہا تھا۔ عریشہ کے گال پھر گلاب کی طرح سرخ ہوئے تھے۔ میری جان، وہ نرمی سے اس کی پیشانی پر اپنے لب رکھتے ہی اب اس کے لبوں پر جھک گیا تھا۔ عریشہ نے بھی آنکھیں بند کرتے اس کے لبوں کو اپنے لبوں میں لیا تھا۔ اب وہ دونوں ارد گرد سے بے خبر ایک دوسرے کے لبوں کو اپنے لبوں میں دبائے ایک دوسرے کی سانسوں کو پوری شدت سے پی رہے تھے۔ کافی دیر وہ دونوں ایک دوسرے کے لبوں سے لپٹے رہے تھے۔ عریشہ کے سانس رکنے پر ایان اسے چھوڑ کر دور ہوا تھا۔ عریشہ گہری گہری سانس لیتے سرخ نگاہوں سے ایان کو دیکھ رہی تھی۔ ایان معنی خیزی سے اسے دیکھتا اس کی شرٹ کو اس کی دھڑکنوں سے کھسکاتے اس کی خوبصورت دھڑکنوں کو اپنے ہاتھوں میں لیتے انہیں پریس کرنے لگا تھا۔ عریشہ کے گال بری طرح سرخ ہو رہے تھے۔ کل رات کے بعد بھی ایان اپنی حرکتوں سے باز نہیں آ رہا تھا۔ اب وہ بچوں کی طرح عریشہ کی دھڑکنوں کو اپنے لبوں میں لیے انہیں چوم رہا تھا، کاٹ رہا تھا۔ عریشہ کی سسکیاں کمرے میں بکھرنے لگی تھیں۔ وہ یوں سسکتے ہوئے ایان کے جذبات کو اور تیزی سے جگا رہی تھی۔ ایان اب اس کی گردن پر اپنے لب رکھ رہا تھا۔ عریشہ اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتی آنکھیں موند گئی تھیں۔ دوسرے ہی لمحے ایان خود کو اور اس کو ہر پردے سے آزاد کرتے اپنا وجود اس میں داخل کر گیا تھا۔ عریشہ کے لبوں سے پرسوز ہچکی برآمد ہوئی تھی جنہیں ایان اپنے لبوں میں دباتے اپنی شدتیں اپنی جانب جہاں پر نچھاور کرنے لگا تھا۔ ایان، صبح ہو گئی ہے، سب کیا سوچیں گے؟ عریشہ سرخ ہوتے اس سے پوچھ رہی تھی۔ میری جان، صرف تھوڑا سا ٹائم اور دے دو، وہ نرمی سے اس کے کان میں کہتے ہی اپنی شدتوں میں تیزی لے آیا تھا۔ ساتھ ہی ساتھ وہ اس کی دھڑکنوں پر اپنے لب رکھتا جا رہا تھا۔ عریشہ کی سسکیاں تیزی سے کمرے میں بکھر رہی تھیں جو ایان کو اور جنونی ہونے پر مجبور کر رہی تھیں۔ وہ باتھ روم گاؤن پہنے باہر آئی تھی۔ سامنے ہی ایان بلیک شلوار قمیص پہنے اپنے بالوں پر کنگھی کر رہا تھا۔ وہ اسے ایک نظر دیکھتی سرخ ہوئی تھی۔ کتنا حسین لگ رہا تھا اس کا شوہر۔ اس نے نظروں ہی نظروں میں اس کی بلائیں لی تھیں۔ ایان اس کی نظروں کو اپنے اوپر پڑھتے دیکھ کر مسکرایا تھا۔ ایان اسے باتھ روم گاؤن میں دیکھتے گہری سانس بھر کر رہ گیا تھا۔ اس کی بیوی اسے بہکانے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دے رہی تھی۔ اسے اپنی اتنی جلدی شاور لینے پر افسوس ہوا تھا۔ عریشہ ڈریسنگ روم میں جانے کے بجائے اس کے برابر آ کر کھڑی ہوئی تھی۔ میری جان، کیوں چاہتی ہوں کہ ہم دونوں ایک اور بار شاور لیں؟ اس کی بات پر عریشہ کے گال سرخ ہوئے تھے۔ ایان، صبح ہو گئی، کچھ تو شرم کر لو۔ اشو، میری جان من، تمہارے معاملے میں میرا شرم سے بھلا کیا لینا دینا ہو سکتا ہے سارے بے شرمی کرنے کا پرمٹ تمہارے ساتھ ہی تو ملا ہے۔ اس کی باتیں عریشہ کو سرخ پر سرخ کیے دے رہی تھی۔ تم بہت بدتمیز ہو ایان، میں تم سے کوئی بات نہیں کروں گی۔ مصنوعی غصے سے اسے گھورتی تیزی سے ڈریسنگ روم کی جانب بھاگ گئی تھی۔ ایان کا قہقہا تیزی سے کمرے میں گونجا تھا۔ میری جان، ابھی تو چھوڑ آؤں مگر رات میں مجھ سے کسی بھی قسم کی اچھائی کی امید مت رکھنا، وہ کہتا کاؤچ پر بیٹھتے سینڈل پہننے لگا تھا۔ 5 منٹ بعد وہ اپنا سوٹ پہنے باہر آئی تھی۔ میرون کلر کی فراک میں اس کا وجود دمک رہا تھا۔ ایان نہ چاہتے ہوئے بھی اسے دیکھنے پر مجبور ہوا تھا۔ اس کی بیوی بے تحاشا خوبصورت تھی یا اسے ہی اچھی لگتی تھی، وہ سمجھ نہیں پایا تھا۔ ہر روپ میں عریشہ اسے اچھی ہی لگتی تھی۔ عریشہ آئینے کے آگے کھڑی ہوتی اب اپنا میک اپ کرنے لگی تھی۔ ایان محبت سے اسے تک رہا تھا۔ اس عورت کو وہ تو ساری عمر بھی بیٹھ کر دیکھ سکتا تھا۔ وہ محبت سے اپنا میک اپ کرتے ساتھ ساتھ ایان پر بھی نظر ڈال رہی تھی۔ وہ لائنر لگاتی ایان کی جانب مڑی تھی۔ لپسٹک کے علاوہ پورا میک اپ کر چکی تھی۔ ایان، کیسی لگ رہی ہوں؟ اس کی بات سنتا ایان قدم بڑھاتے اس کی جانب آیا تھا۔ دوسری لمحے وہ اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں تھامتے اس کی پیشانی پر اپنے لب رکھ گیا تھا۔
میری جانب لگ رہی ہو۔ اس کے کان میں دھیرے سے سرگوشی کرتا وہ اسے سرخ کرنے پر مجبور کر گیا تھا۔ عریشہ رخ موڑتے اپنے لبوں پر مہرون لپسٹک لگانے لگی تھی۔ اس کے لبوں کو یوں لپسٹک سے رنگے دیکھ کر ایان کے گلے میں گلٹی ابھر کر معدوم ہوئی تھی۔ وہ اتنی حسین لگ رہی تھی کہ پوچھو ہی مت۔ ایان کو اپنے جذباتوں پر قابو پانا مشکل لگا تھا۔ دوسرے ہی لمحے وہ عریشہ کو کندھے سے جکڑے اس کا چہرہ اپنی جانب موڑتا ہے اس کے لبوں پر جھک گیا تھا۔ عریشہ اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے خود سے دور کرنے لگی۔ ابھی تو بیچاری نے لپسٹک لگائی تھی، اسے اپنے میک اپ کی فکر ہونے لگی، مگر ایان شدت سے اس کے لبوں کو چوم رہا تھا۔ کافی دیر وہ اس کے لبوں سے لپٹے رہا تھا۔ اب وہ اس کی سانسیں اچھی طرح پینے کے بعد اس سے دور ہوا تھا۔ عریشہ کے لبوں سے لپسٹک غائب ہو چکی تھی جو اس کے ہونٹوں کے آس پاس پھیل گئی تھی۔ ایان کے لبوں پر بھی عریشہ کی لپسٹک لگ گئی تھی۔ وہ مسکراتے ہوئے عریشہ کو دیکھتا ٹیشو سے اسے اپنے لبوں کو صاف کر رہا تھا۔ عریشہ بھی اسے غصے سے گھٹتی دوبارہ سے لپسٹک لگا رہی تھی۔ یہ بندہ تو کچھ زیادہ ہی فری ہونے والا بندہ تھا۔ وہ لپسٹک صحیح کرتے دوپٹہ طریقے سے اپنے اوپر ڈالتی پیر پٹکتے ہوئے باہر کی جانب گئی تھی۔ ایان اسے یوں غصے سے دیکھ کر مسکراتے ہوئے بھاگ کر اسے پکڑ چکا تھا۔ میری جان کیا کروں، پیاری ہی اتنی ہو، وہ کہتے نرمی سے اسے اپنی جانب موڑتے اس کا دوپٹہ کندھے سے اٹھاتے اس کے سر پر ڈال گیا تھا۔ اب اور پیاری لگ رہی ہو، بے پردگی صرف میرے سامنے کرنا ہے، وہ کہتے اس کا ہاتھ تھامتے کمرے سے باہر نکلا تھا۔ اب وہ دونوں ایک دوسرے کی ہمراہی میں سیڑھیاں اترتے ڈرائنگ روم کی جانب بڑھ رہے تھے۔ ایک دوسرے کی ہمراہی میں وہ دونوں بے حد خوبصورت لگ رہے تھے۔ تمام ملازم ان دونوں کی نظریں اتارتے سلام کرتے وہاں سے جا چکے تھے۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو مسکراتی نگاہوں سے دیکھتے ڈرائنگ روم میں قدم رکھ چکے تھے۔ تمام افراد ان دونوں کو دیکھتے ہی مسکرائے تھے۔ ان کے چہرے پر اتنے خوبصورت رنگ دیکھتے تمام گھر والے سمجھ چکے تھے کہ ان کے درمیان محبت بڑھ چکی ہے۔ عریشہ سب کو سلام کرتی اپنی چیئر گھسیٹ کر بیٹھی تھی۔ ایان بھی سب کو سلام کرتا اس سے پہلے کہ اپنی چیئر پر بیٹھتا تبھی ڈرائنگ روم میں سناٹا پھیل گیا تھا۔ ارمان شرمندہ ہوتا سب کو سلام کر رہا تھا، جبکہ وہاں موجود تمام افراد سانس روکے ارمان کو دیکھ رہے تھے۔ عریشہ کی آنکھوں میں ناپسندگی اتری تھی۔ جو کچھ ارمان اس کے ساتھ کر گیا تھا وہ اتنی آسانی سے تو کم از کم ارمان کو قبول نہیں کر سکتی تھی۔ یوسف صاحب ارمان کو دیکھتے کھڑے ہوئے تھے۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ ہماری ناک کاٹ کر گئے تھے تو یہاں کیوں آئے ہو؟ دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ وہ غصے سے بری طرح سرخ پڑ رہے تھے۔ حسن صاحب ان کے کندھے پر ہاتھ رکھ کے انہیں حوصلہ دینے لگے۔ ابو پلیز مجھے معاف کر دیں، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ ارمان واقعی اپنے کیے پر شرمندہ تھا۔ شرمندہ ہونے سے کیا ہو جائے گا؟ اس دن جو ہوا وہ پھر سے صحیح ہو جائے گا۔ نہیں نا، معافی مت مانگو ہم سے۔ ابو پلیز میرے ساتھ ایسا مت کرے، میں جانتا ہوں مجھ سے غلطی ہوئی، مگر پلیز ایسا مت کرے، میرے ساتھ میں معافی مانگ تو رہوں۔ انجش بیگم بھی سرخ نگاہوں سے ارمان کو گھور رہی تھی۔ ہمیشہ کی طرف وہ ارمان کو دیکھتے پیار کرنے نہیں بھاگی تھی۔ ان کے اس بیٹے نے انہیں بہت تکلیفیں دی تھی۔ ارمان انجش بیگم تو دیکھتے ہی ان کے پاس آیا تھا۔ ایان خاموش تماشائی بنا وہاں کھڑا تھا اور تماشا دیکھ رہا تھا۔ امی پلیز مجھے معاف کر دیں، میں جانتا ہوں اس دن میں نے غلطی کی، مجھے کرسٹینا کے لیے یوں نہیں بھاگنا چاہیے تھا، مگر اس وقت میری عقل پر پتھر پڑ گئے تھے امی، جو مجھ سے یہ ہو گیا۔ ارمان پیشمان ہوتا گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھ گیا تھا۔ مجھے آپ سب لوگوں کی باتیں ماننی چاہیے تھی، مجھے یوں نہیں جانا چاہیے تھا۔ آج ارمان کا غرور انا سب ٹوٹ رہا تھا۔ کوئی بات نہیں ہوتا جو اچھے کے لیے ہی ہوتا ہے۔ ارمان اور شاید عریشہ تمہارے لیے تھی ہی نہیں۔ ہماری عریشہ جتنی اچھی ہے وہ تم جیسے کے لیے نہیں بلکہ ایان جیسے کے لیے بنی تھی، اور اللہ کا بہت شکر ہے کہ اس دن تمہارے بھاگنے کے بعد ہمارے لاڈلے بیٹے نے ہماری عزت رکھ لی، ورنہ تم نے تو کوئی کمی نہیں چھوڑی تھی ہماری عزت کو ہٹا لگوانے میں۔ انجش بیگم غصے سے بولی تھی۔ ارمان عریشہ اور ایان کے نکاح کے بارے میں سنتے سناٹے میں جا چکا تھا۔ اس نے تو سوچا تھا کہ وہ جا کر سب سے معافی مانگنے کے بعد عریشہ سے نکاح کر لے گا، آخر کو وہ اس کی بچپن کی منگیتر تھی، مگر یہ کیا، اس کا نکاح اس کے چھوٹے بھائی سے ہو چکا تھا۔ اس کی آنکھیں سرخ ہوئی تھیں، اسے اپنے گھر والوں پر غصہ آیا تھا۔ اس کے بھاگنے کے بعد وہ اس کی منگیتر کا نکاح اس کے بھائی سے کروا چکی تھی۔ ارمان غصے سے کھڑا ہوا تھا۔ انجش بیگم حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ امی، عریشہ میری منگیتر تھی تو اس کا نکاح آپ لوگوں نے
کس سے پوچھ کر ایان سے کیا تھا؟ اس کے سوال پر وہاں کھڑے تمام افراد کو بری طرح غصہ آیا تھا۔ زبان سنبھال کر بات کرو ارمان، اپنی ماں سے۔ یوسف صاحب نے بری طرح مٹھیاں بھینچی تھیں۔ تم نامردوں کی طرح اپنی منگیتر کو چھوڑ کر بھاگ گئے تھے اور ہم پھر بھی عریشہ کی شادی تم سے کرواتے۔ تم عریشہ کے قابل نہیں ہو ارمان، یہی تمہاری سچائی ہے۔ انجل بیگم دل پر پتھر رکھ کے اپنی بیٹی کو ذلیل کر رہی تھی۔ امی کیا ضرورت تھی اس دن عریشہ کا نکاح کرنے کی؟ میرا انتظار تو کر سکتے تھے نا آپ لوگ۔ کس بیس پر ہم تمہارا انتظار کرتے؟ ارمان ہمیں بول کر گئے تھے کہ تم واپس آؤ گے، تو جس لڑکی کے لیے یہاں سے بھاگے تھے ضرور اس نے تمہیں دھوکہ دے دیا ہوگا، اس لیے تم واپسی پاکستان آ گئے۔ اور وہ اگر نہ دھوکہ دیتی تو تم ہمیشہ وہیں رہتے، ہم عریشہ کو کسی اس میں تمہارے لیے بٹھائے رکھتے۔ بات نکاح کی، اس کے ماں باپ راضی تھے، وہ ان کی بیٹی تھی۔ ارمان نے سرخ نگاہوں سے عریشہ اور ایان کو دیکھا تھا۔ عریشہ سختی سے ایان کے ہاتھ کو تھامے ہوئی تھی، ارمان کو کاٹنے سے چبھنے لگے تھے۔ اپنی منگیتر اپنے چھوٹے بھائی کے ساتھ برداشت نہیں ہوئی تھی۔ دوسرے ہی لمحے وہ تن فن کرتے وہاں سے جا چکا تھا۔ انجز بیگم نے سرخ نگاہوں سے اپنی بیٹی کی پشت کو گھورا تھا، چوری بھی اوپر سے سینہ زوری بھی۔ انہیں آج معلوم ہوا تھا کہ ان کے لاڈلے پیارے کی وجہ سے ارمان بری طرح بگڑ چکا تھا۔ دوسری طرف ایان نرمی سے انہیں اپنے ساتھ لگاتے ان کی پیشانی چوم گیا تھا۔ امی ٹینشن نہ لیں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ارمان کا آنا سے خود بھی پسند نہیں آیا تھا۔ وہ عریشہ کی نظروں ہی نظروں میں دلاسا دیتے ناشتہ شروع کر چکا تھا۔ اب وہاں تمام افراد بیٹھے نارملی ناشتہ کر رہے تھے، ایسا لگ رہا تھا جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ ارمان بے حد غصے سے اپنے کمرے کے اندر داخل ہوا تھا۔ اس کا دماغ بری طرح پھٹ رہا تھا۔ وہ کچھ اور سوچ کر پاکستان آیا تھا اور یہاں آ کر اسے کچھ اور پتہ چل رہا تھا۔ وہ تو سمجھ رہا تھا کہ عریشہ کو اب تک اس کے گھر والوں نے اس کی آس میں بٹھایا ہوگا۔ یہاں آنے کے بعد اسے جھٹکا لگا تھا کہ اس کے گھر والوں نے اسی روز اس کے منگیتر کا نکاح اس کے بھائی سے کر دیا تھا۔ ارمان سے یہ بات برداشت نہیں ہو رہی تھی کہ عریشہ جو پہلے صرف اور صرف اس کی منگیتر تھی، اب وہ اس کے بھائی کی بیوی تھی۔ اپنے بھائی سے اس کا یہ رشتہ برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ سب کا گریبان پکڑ کر پوچھے کہ کس سے پوچھ کر عریشہ کا نکاح ایان سے کروایا۔ وہ بری طرح پچھتا رہا تھا۔ اس سے پہلے اسے اپنی غلطی کا احساس ہوتا، مگر اب وہ بری طرح پچھتا رہا تھا۔ وہ عریشہ کو کھو چکا تھا۔ اس کی ماں نے اس کے لیے ہیرا لڑکی ڈھونڈی تھی جسے وہ ایک کوئلے کے لیے چھوڑ گیا تھا، اور آج وہ ہیرا بھی اس کے ہاتھ سے پھسل گیا تھا۔ وہ اپنے سر کو دباتا اپنی سرخ آنکھیں زمین پر گاڑ گیا تھا۔ جو سوچ کر آیا تھا وہ ہوا نہیں تھا، اور جو سوچا بھی نہیں تھا وہ ہو چکا تھا۔ اس لیے تو کہتے ہیں کہ قدر کیا کرو۔ آج ارمان کو عریشہ کی قدر پتہ چلی تھی جب عریشہ اس کی رہی بھی نہیں تھی۔ وہ بری طرح پچھتا رہا تھا کرسٹینا سے شادی کرنے پر، اور شاید اب اس نے ساری عمر ہی پچھتانا تھا۔ وہ اپنے سر میں اٹھتی ٹیسوں کو اگنور کرتے اپنے کمرے کے اندر داخل ہوا تھا۔ عریشہ کو ڈریسنگ ٹیبل کے آگے بیٹھے دیکھ کر اس کے قدم چھٹکے تھے۔ وہ اپنا تمام سنگھار مٹا چکی تھی۔ وہ اب اپنا سر ہاتھوں میں گرائے خود سوچنے میں مگن تھی۔ وہ جانتا تھا کہ عریشہ کیا سوچ رہی ہے۔ ارمان کی واپسی نے ایک طریقے سے سب کو پریشان کر دیا تھا۔ اس کا یوں واپس آنا کسی کو بھی سکون نہیں دے رہا تھا۔ وہ اگر اپنی مرضی سے اس گھر سے بھاگا تھا تو پھر 3 مہینے کے بعد وہ واپس کیا کرنے آیا تھا؟ اور آنے کے بعد جو اس نے سب سے عریشہ کی شادی کے متعلق سوال کیا تھا وہ کیوں کیا تھا؟ یہ ایسے سوال تھے جو کسی ناک کی طرح ایان کو ڈس رہے تھے۔ اسے عریشہ سے بے تحاشا محبت تھی، اور اسی وجہ سے وہ ارمان کے بارے میں کچھ زیادہ ہی سوچ رہا تھا۔ ہمیشہ اس کی واپسی آنے پر جتنی خوشی ایان کو ہوتی تھی شاید ہی کسی اور کو ہوتی تھی، مگر آج اس خوشی کا کہیں کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ شاید اب پرانا والا رشتہ باقی ہی نہیں رہا تھا۔ وہ اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے دھیرے دھیرے قدم اٹھاتے عریشہ کے پاس آیا تھا۔ عریشہ نے اس کی موجودگی محسوس نہیں کی تھی۔ وہ ایک نظر اس پر ڈالتا جھک کر اس کے بالوں کو اس کی گردن سے ہٹاتے اس کی گردن پر اپنے لب رکھ گیا تھا۔ اس کے غریب لبوں کی حدت سے عریشہ ہوش میں آئی تھی۔ وہ نم بھیگی نگاہوں سے ایان پر ڈالتی مسکراتی تھی۔ کیا سوچ رہی تھی میری جان؟ وہ اپنے لب اس کی گردن پر بکھیرتا اس سے پوچھ رہا تھا۔ کچھ نہیں ایان، تم بتاؤ۔ میں جانتا ہوں تم کیوں پریشان ہو، وہ اس کے گال پر شدت سے اپنے لب رکھتا بولا تھا۔ کیوں پریشان ہوں؟ عریشہ نے سرخ چہرے کے ساتھ اس سے سوال کیا تھا۔
میں جانتا ہوں تم ارمان بھائی کی وجہ سے پریشان ہو ارشو، مگر تم فکر مت کرو، تم ٹینشن نہ لاؤ۔ اب یہ کوئی نہیں جانتا کہ ارمان بھائی واپسی کیوں آئے۔ مجھے ان کے آنے اور جانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ایان، میرے لیے وہ اسی دن انجان بن گئے تھے جس دن وہ مجھے بھرے لوگوں میں بدنام کر کے بزدلوں کی طرح بھاگ گئے تھے۔ اسی دن وہ میرے دل سے بھی نکل گئے تھے، اور شاید وہ دل میں کبھی تھے ہی نہیں۔ میری غلط فہمی تھی، میں نے اپنی سچی نیت سے صرف اور صرف تم سے محبت کی ہے ایان۔ میرے لیے ارمان کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ وہ کھڑی ہوتی ایان کے ایڈم ایپل پر اپنے لب رکھ گئی تھی۔ ایان کے لبوں پر مسکراہٹ بکھری تھی۔ وہ نرمی سے اسے خود سے لگا گیا تھا۔ عریشہ نے بھی اس کی پشت پر اپنے ہاتھ باندھے تھے۔ جب تک اس کے ساتھ ایان تھا وہ کسی کے لیے کیوں ٹینشن لیتی؟ اس کی دنیا، اس کا سب کچھ اب صرف اور صرف ایان تھا۔ ایان کے علاوہ کسی اور کے بارے میں سوچنا بھی وہ گناہ سمجھتی تھی۔ ایان نرمی سے اس کے بال اس کی گردن سے ہٹاتا اس کی گردن پر اپنے لب رکھنے لگا۔ عریشہ مسکراتے ہوئے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیر رہی تھی۔ ایان آنکھیں موندے اس کے کندھے پر چہرہ ٹکا گیا تھا۔ عریشہ نرمی سے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیر رہی تھی۔ تم کیوں پریشان ہو ایان؟ وہ دھیمے لہجے میں ایان سے پوچھ رہی تھی۔ ایان چونکا تھا۔ کیا اس کی پریشانی عریشہ سمجھ گئی تھی؟ وہ اس کو کیسے بتاتا کہ ارمان اپنی بیوی کے آس پاس اسے برداشت نہیں ہو رہا تھا، اور وہ جن نظروں سے عریشہ کو دیکھ رہا تھا اس کا بخوبی مقصد ایان سمجھ رہا تھا۔ وہ واپسی عریشہ کے لیے آیا تھا، اتنا تو ایان کو سمجھ آ گیا تھا۔ جب چھوڑ کے بھی خود بھاگا تھا تو واپسی کیوں آیا تھا؟ یہی وجہ کسی کو سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اور وہ جس طریقے سے عریشہ کی شادی کروانے پر سب سے لڑ رہا تھا، یہ بھی سب سمجھ سے باہر تھا۔ ایان گہری سانس بھرتے عریشہ کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرتا اس کی پیشانی پر اپنے لب رکھ گیا تھا۔ ساری ٹینشن اسے گھلتی ہوئی لگی تھی۔ جب تک اس کی بیوی اس کے ساتھ تھی اس کا سکون برقرار رہنے والا تھا۔ میں پریشان نہیں ہوں عریشہ، لیکن سچ بات ہے کہ میں ارمان بھائی کو تمہارے آس پاس برداشت نہیں کر سکتا۔ پہلے کی بات اور تھی، پہلے تم میری دوست تھی اور ان کی منگیتر تھی، مگر تم میری بیوی ہو۔ اب بھی اگر وہ تمہیں اپنی منگیتر کہے گا تو میرا دل تو دھکے گا نا۔ عریشہ اس کے ارمان سے جلنے پر مسکرائی تھی، دل میں لڈو سے پھوٹے تھے۔ تم ٹینشن نہیں لو ایان، میرے شوہر تم ہو، میری محبت تم ہو، ٹینشن کیوں لے رہی ہو؟ ٹینشن تو انہیں لینی چاہیے نا جو اس بارے میں سوچ رہے ہیں۔ جو بھی ہو عریشہ، پلیز میری ایک بات مان لو، ارمان بھائی سے کبھی بھی کوئی بات مت کرنا، میں برداشت نہیں کر سکوں گا۔ وہ نرمی سے اس کے بالوں پر ہاتھ پھیرتا آس پاس کہہ رہا تھا۔ عریشہ نے مسکراتی نگاہوں سے اسے دیکھتے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ جیسا تم کہو ایان، ارمان میرے لیے اس دن ہی غیر ہو گئے تھے جس دن ہمارا رشتہ ختم ہوا تھا۔ اب میرے لیے سب کچھ صرف اور صرف تم ہو، میں کبھی بھی ارمان سے بات نہیں کروں گی۔ ایان نے اس کی بات سنتے شدت سے اسے اپنے سینے میں بھیجا تھا۔ عریشہ کے ملنے پر وہ اللہ کا ہمیشہ شکر گزار رہنے والا تھا، اور عریشہ کو کھو دینے والے کو ہمیشہ پچھتانا تھا۔ ارمان سیڑھیوں کی ریلنگ سے ٹیک لگائے کھڑا تھا۔ اسے پاکستان آئے 1.5 مہینہ گزر چکا تھا۔ اب تک اس کی عریشہ سے اکیلے میں بات نہیں ہوئی تھی۔ اس کی موجودگی میں عریشہ باہر نکلتی ہی نہ تھی، اور ایان کے آنے کے بعد وہ صرف اور صرف اس کے ساتھ رہتی تھی۔ اور وہ کس منہ سے اپنے بھائی کے سامنے عریشہ سے بات کرتا، اسے یہ سوچتے بھی شرم آ جاتی تھی۔ ابھی وہ کھڑا ہی تھا کہ اسے پیچھے سے قدموں کی آہٹ کی آواز محسوس ہوئی۔ اس نے مڑ کر دیکھا تھا، عریشہ شال اپنے گرد پھیلائے سیڑھیاں اترتی نیچے جا رہی تھی۔ اس کے برابر سے اترتی وہ اسے مکمل اگنور کرتی اس سے پہلے کہ نیچے چلی جاتی۔ تبھی ارمان نے اس کا ہاتھ تھاما۔ عریشہ سرخ چہرہ لی اس کے جانب رک کر مڑ گئی تھی۔ دوسری ہی لمحے اس نے جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑوایا تھا۔ اس کی آنکھوں میں اتنا غصہ تھا کہ ارمان 2 قدم پیچھے ہٹا تھا۔ عریشہ، آئی ایم سوری، مجھے تمہارا ہاتھ نہیں پکڑنا چاہیے تھا، میں تم سے بات کرنا چاہتا ہوں، پلیز مجھ سے بات کر لو۔ عریشہ شال اپنے سر پر ڈالتی ہم تن گوش ہوئی تھی۔ جی بولیں۔ وہ آج ارمان کو صاف صاف کہہ دینے والی تھی کہ وہ اس کے بھائی کی بیوی تھی، وہ اسے کسی چیز کی امید نہ لگائے۔ عریشہ، تم میری منگیتر تھی، تم کسی اور سے شادی کیسے کر سکتی ہو؟ ارمان بے حد افسوس سے عریشہ سے پوچھ رہا تھا۔ عریشہ نے اسے نظروں سے دیکھا تھا جن نظروں میں صرف اور صرف ملامت تھی۔ مجھے بھری محفل میں چھوڑ کر چلے گئے ارمان صاحب، اور مجھ سے کہہ رہے کہ میں نے کسی اور سے شادی کیوں کی؟ اگر آپ کو مجھ سے شادی سے انکار کرنا ہی تھا تو آپ پہلے بھی کر سکتے تھے، یوں ہم سب کی عزت کا تماشا بنا کے۔ آپ کو کیا ملا؟ عریشہ میری جان، پلیز مجھے معاف کر دو،
خبردار ارمان، یہ گھٹیا چیپ الفاظ میرے ساتھ یوز کیے تو شرم بھی نہیں آ رہی آپ کو؟ ایسے الفاظ استعمال کرتے ہوئے کم از کم اپنے اور میرے رشتے کا تو خیال کر لیں۔ بھابھی ہوں آپ کی، آپ کے بھائی کی بیوی، آپ اتنے گھٹیا کیسے ہو سکتے ہیں؟ ارمان بھائی، عائشہ کا غصے سے برا حال تھا۔ عائشہ، تم تو مجھے پسند کرتی تھی نا؟ نہیں، غلط فہمی تھی وہ میری کہ میں آپ کو پسند کرتی تھی۔ میں نے صرف اور صرف ایک انسان سے محبت کی اور وہ ہے میرا شوہر۔ اس کے علاوہ میں کسی اور انسان کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی۔ اور خبردار، آئندہ جو مجھے یوں رستوں میں روکا ہوا۔ وہ اسے انگلیوں سے اشارہ کرتی تیز قدموں سے سیڑھیاں اترتے نیچے چلی گئی تھی۔ ارمان دھواں چہرہ لیے وہیں کھڑا رہ گیا تھا۔ ابھی وہ وہیں کھڑا تھا کہ قدم قدم چلتا ایان اس کے پاس آیا تھا۔ ایان کی آنکھوں میں ایسا کچھ تھا کہ ارمان نظریں جھکا گیا تھا۔ ایان اس کے سامنے آ کر کھڑا ہوتا، اپنے سینے پر ہاتھ باندھ گیا تھا۔ میں آپ کی بہت عزت کرتا ہوں ارمان بھائی، آپ مجھ سے بڑے ہیں، میرے بھائی ہیں، مجھے آپ جان سے پیار ہیں، مگر جس عورت پر آپ کی نظر ہے وہ میری بیوی ہے۔ ایک وقت میں آپ کی وہ منگیتر تھی، مگر اب وہ میری بیوی ہے۔ یہی اٹل حقیقت اور سچائی ہے۔ جب آپ کو اس بات کا احساس ہونا چاہیے تھا تب آپ بزدل کی طرح یہاں سے بھاگ گئے تھے، اور آج آپ عائشہ کو یہ سب کہہ کر کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ میری محبت ہے، وہ میری بیوی ہے۔ آج بہت آرام سے سمجھا رہا ہوں ارمان بھائی، آئندہ اگر میری بیوی کو راستے میں روکا یا اس کے ساتھ اس قسم کے چیپ الفاظ کو یوز کیا تو میں بھول جاؤں گا کہ آپ میرے بڑے بھائی ہیں۔ وہ اسے کالر ٹھیک کرتا طنزیہ لہجے میں بولا تھا، اور ہاں، آپ کی اجازت کے لیے غرض ہے کہ آپ بہت جلد تایا بننے والے ہیں۔ وہ مسکراتے ہوئے اسے دیکھتا تیزی سے وہاں سے چلا گیا تھا۔ ارمان کا چہرہ دھواں ہو رہا تھا۔ بہت جلد وہ پاکستان سے بھی جانے والا تھا۔ عائشہ کا کھو جانے پر وہ ساری عمر اب پچھتانے والا تھا۔ 9 ماہ بعد۔ مبارک ہو مسٹر ایان، بیٹا ہوا ہے۔ ایان بھیگی آنکھوں سے مسکراتے سجدے میں چلا گیا تھا۔ ڈاکٹر، میری وائف کیسی ہے؟ جی وہ بھی بالکل ٹھیک ہے، بس تھوڑی دیر میں ہم انہیں روم میں شفٹ کر دیں گے، پھر آپ ان سے مل لیے گا۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد وہ روم کا دروازہ کھولتا اندر داخل ہوا۔ عائشہ نم نگاہوں سے اسے دیکھتے مسکرائی تھی۔ وہ عائشہ کے پاس جاتا جھک کر اس کی پیشانی چوم گیا تھا۔ عائشہ بھی نرمی سے اس کے ہاتھوں کو تھام گئی تھی۔ میں تمہارا شکریہ کیسے ادا کروں عرشو، مجھے بتاؤ، وہ نرمی سے اس سے پوچھ رہا تھا۔ تم نے آج مجھے وہ خوشی دی ہے جس کا میں نے اندازہ بھی نہیں کیا تھا۔ وہ عائشہ کے دونوں ہاتھ چومتا مسکرایا تھا۔ تم میرے ساتھ رہو اور ہم میرے لیے وہی کافی ہے۔ تم میرے لیے میری دنیا ہو، سب کچھ تم ہو۔ تم نے مجھے وہ دیا یار جو میں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ عائشہ کی آواز بھیگ گئی تھی۔ ایان مسکراتے ہوئے اس کے بالوں پر اپنے لب رکھ گیا تھا۔ عائشہ نے سکون سے آنکھیں موندی تھی۔ بیٹے کے رونے پر ایان نے مسکراتے ہوئے اسے بیبی کارڈ سے نکالا تھا۔ وہ رو کر سرخ ہو گیا تھا۔ ایان نے اس کے پیشانی پر اپنے لب رکھتے اسے عائشہ کی گود میں ڈالا تھا۔ عائشہ کی گود میں جاتے ہی بالکل خاموش ہو گیا تھا۔ بالکل اپنی ماں پر گیا، کیسے تمہارے پاس جاتے ہی چپ ہو گیا، جسے میرا تو کچھ لگتا ہی نہیں ہے یہ۔ عائشہ مسکراتے ایان کو دیکھ رہی تھی۔ اب اس کی دنیا اس کا بیٹا اور اس کا شوہر ہی تو تھا۔ اللہ نے اسے اتنی خوشیاں دے دی تھی کہ سنبھالنے نہیں سنبھلتی تھیں۔ شکریہ جانم، مجھے مکمل کرنے کے لیے، میری اولاد کو اس دنیا میں لانے کے لیے، ایان بھیگے لہجے میں کہتا عائشہ کو خود سے لگا گیا تھا۔ عائشہ نے سکون کا سا آنکھیں ملتی تھی۔ اب زندگی سکون ہی سکون لکھی تھی۔ اللہ نے ان دونوں کا ساتھ مکمل کر دیا تھا، انہیں بھلا اور کیا چاہیے تھا۔ ڈیئر ریڈرز، یہ تھا آج کا ہمارا مزیدار اور انٹرسٹنگ ناول، اور اسی طرح کے انٹرسٹنگ اینڈ رومانٹک ناول سننے کے لیے آپ ہمارے چینلز کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ اللہ حافظ۔